اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حمدا کثیرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مجھے مدینہ شریف کی یاد آ گئی تھی، تو ناظرین و ناظرات مانجی ایجوکیشنل امپائر کے سننے والوں، میں نے اسی رنگ میں جو ہے نا جو عید کے دن کی تکبیرات ہیں ان کو پڑھا ہے. عید کے آداب بھی ہیں، اپنے گھر سے جاؤ تو یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جاؤ. اور عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، اس کے ساتھ 6 اضافی تکبیروں، 6 زائد تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. امام سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پہلے اس نے اللہ اکبر کہنا ہے، تو آپ نے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانے، اوپر نے اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دینے. پھر امام کہے گا اللہ اکبر، تو آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ چھوڑ دینے. پھر تیسری مرتبہ امام کہے گا اللہ اکبر، تو آپ نے کانوں تک ہاتھ بلند کر کے ہاتھ باندھ لینے. ناف کے نیچے مردوں نے ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں. عید کی نماز عورتوں پر واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی جگہ اہتمام ہو تو وہاں باپردہ اہتمام ہو تو وہاں عورتیں عید کے لیے جا سکتی ہیں. فقہاء کرام نے اب جدید لکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صد کہ ہم سب کو یہ برکات لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پہلی رکعت ہوئی. جب دوسری رکعت امام قرات کرے گا، رکوع میں جانے سے پہلے امام کہے گا اللہ اکبر، تو آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دیے. پھر اس کے بعد امام نے کہا اللہ اکبر، آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دیے. تیسری مرتبہ امام نے کہا اللہ اکبر، آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، ہاتھ چھوڑ دیے. اب چوتھی مرتبہ امام کہے گا اللہ اکبر، اب آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے. تو یہ طریقہ ہوا عید کی نماز کا. اگر کسی کی رکعت رہ جائے تو وہ اپنی دوسری رکعت کو پورا کرے گا اور اس میں بھی تکبیرات کہے گا. اگر کوئی اتحیات میں آ کے شامل ہوا ہے تو اس کے بعد بھی اس نے جو ہے نا اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے اور یہ 6 تکبیریں اسی ترتیب کے ساتھ ادا کرنی ہیں. اور عید کی نماز کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، مبارکباد ہوتی ہے. اور خصوصاً عید کی نماز کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان شریف عید الفطر کی بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح عید الاضحیٰ جو ہے نا اس کی نماز کا طریقہ بھی یہی ہے. لیکن رمضان کی جو عید الفطر ہوتی ہے تو اس کے بعد چونکہ سب لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے اور مبارکباد بھی دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور عید قربان جو ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح عید کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد قربانی ادا کی جاتی ہے. جن کے پاس توفیق ہو وہ قربانی ادا کرتے ہیں، جن کے پاس توفیق نہ ہو ان کو خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال حضور ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے، ایک قربانی اپنے اہل بیت کی طرف سے کرتے اور ایک قربانی حضور اپنی پوری امت کی طرف سے کیا فرماتے تھے. تو امت کے جو غریب ہیں خوش نصیب ہیں کہ اس سال اگر وہ قربانی نہیں کر سکیں تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی میں حصہ ان کا شامل ہو چکا ہے. اللہ ہم سب کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے. آپ سب کو عید مبارک ہو.